میرا خیال میں کچھ نہیں ہزاروں کا مجموعہ پوری دنیا دیکھ لے. آغا صاحب کی تفصیلات تجھے علماء کرام پوری طاقت کے ساتھ جواب دیں گے. ایک منٹ مجھے آپ علماء کرام یہی بیٹھ گئے. آگے صاحب تشریف لا چکے حضرات والنٹیئر پہلے مجھے دکھانا چاہیے. آپ لوگ حضرات یہی نیچے بیٹھ جائیں, یہی بیٹھ جائے بالکل. آگا صاحب صرف اسٹیج پر آئیں گے, جوان یہیں پر بیٹھ جائے سائڈوں کے اندر, اور اعتراض بھی سب پسندوں کو نظر رکھے گا. چلو بھائی سارے چلو پلیز یار نیچے ٹھیک ہے بھائی نیچے آپ نیچے نہیں پلیز ہیلو بھائی سر یار نیچے پلیز نیچے کہ ملت تشیع پاکستان اس پاکستان میں ایک زندہ قوم ہے. سکندر صاحب تھی تھوڑا جا بیٹھو گیلانی صاحب شروع کرو. پاکستان کیسے یہاں آ سکتے ہیں اگر قائد ملت جعفریہ آواز دیتے تو جس طرح آج علماء آئے ہیں اس طرح پاکستان کا کراچی سے لے کے خیبر تک بلوچستان تک سکندر تک یہ شیعہ قوم ایک قوم ہے. اس کو کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی, اس کو کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی, یہ قوم ٹوٹ نہیں سکتی, یہ قوم سر پہ دے سکتی ہے, سر جھکا نہیں سکتی. پوری طریقے سے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یزیدیت کا تفرق مٹائے جاتے ہیں, یزیدیت کا تفرق مٹائے جاتے ہیں, حسین ہر زمانے میں چھائے جاتے ہیں. حیات نو, حیات نو. اور اب جب دیکھا کہ جو کوششیں وہ کر رہے تھے نتیجے تک نہیں پہنچ رہی ہیں تو سب سے پہلے پاکستان کے علماء کو کال دی ہے. اس وقت یہ علماء کا اجتماع بتا رہا ہے کہ علماء پاکستان کی عوام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے, ہر طرح کی قربانی کے لیے. دوسرا قدم یہ ہوگا دوسرا قدم یہ ہوگا کہ پھر مدارس کے طلاب کو اور طالبات کو بلایا جائے گا.
اگر پھر بھی مسائل حل نہیں ہوئے تو انشاءاللہ پوری شیعہ قوم کو کال دی جائے گی اور پارلیمنٹ سے لے کر ایئرپورٹ تک چلنے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی. سامان میں بیٹھنے والوں کو بتا دوں، پارلیمنٹ کے لوگوں، پرائم منسٹر اور گھر پر پرچم لگا کر اپنے آپ کو غازی عباس کا غمخوار ظاہر کرنے والے فلاں، اگر تم میں ذرہ برابر بھی انسانیت ہوتی تو جہاں پر ایک خاتون کے پیر سے پازیب نکل جانے پر امیر المومنین اتنے غم کا اظہار کرتے ہیں، وہاں تم کم از کم ایک بیان دے کر بتا دیتے کہ تم ظالموں میں شامل. لیکن تم نے بیان نہیں دیا، تم نے کسی طرح سے بھی ہماری قوم کو تسلیت نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ تم اب ہمیں تم سے کوئی امید نہیں. خدا را عباس کا پرچم اتار دو، اس لیے کہ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے. بلاول ہاؤس پہ اس پرچم کے گئے کی اب کوئی بھی قانونی شرعی ارزش نہیں رہی ہے. میری بات کی تائید کرتے ہیں. اگلا نقطہ بہت مختصر، اگلا نقطہ یہ ہے کہ میرے پریس والوں، تم تو انسانیت کی حمایت کرتے ہو. ایک لڑکی کے منہ پر تیزاب مارا جائے تو 10 دن ماتم کرتے ہو. اتنے لوگ شہید ہو گئے، تم نے اپنے چینل ہمارے لیے بند کر دیے. اگر تم نے اب بھی یہی کام کیا اور آج انصاف کے ساتھ کوریج دی تو اس کا مطلب ہے تم مظلوموں کے حامی ہو. تیسری چیز، اے وہ لوگوں جو کتے کے مارے جانے پر شور کرتے ہو، اے ہیومن رائٹس واچ والوں، اے امریکہ کے پٹھو، اتنے انسان مارے جاتے ہیں، تم خاموش رہتے ہو. ان کے خلاف خاموش رہنے والا. اب میں بہت حساس بات کہنے جا رہا ہوں، اس کے بعد ہو سکتا ہے شاید آپ مجھے نہ دیکھ سکیں، لیکن کوئی بات نہیں. تیار ہیں قائد محترم علامہ ساجد نقوی صاحب، آپ کی قیادت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے. میری بات کو میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، آپ پر رد کر نہیں کہہ رہا. میرے محترم چیف جسٹس صاحب، میں آپ کو چینل پہ بھی کہہ چکا ہوں، میرے خلاف آپ جو کوئی ایکشن لینا چاہیں لیں، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ اگر پریس والے ایک الیکشن کے دوران کسی خاتون کو تھپڑ پڑے اور وہ دکھانا شروع کریں تو آپ سو موٹا لیتے ہیں. ابھی نہیں، ابھی تو ہم نے ان سے انصاف مانگا نہیں، ابھی ہم یہ نعرہ نہیں لگا سکتے. نہیں، ابھی ہم یہ نعرہ نہیں لگا. سوال کرتا ہوں، کیا اتنے پاکستانی، اتنے مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں، یہاں پر سو موٹے کا کوئی حق نہیں بنتا؟ ہم آپ سے توقع کرتے ہیں، آپ توقع رکھتے ہیں کہ آپ فوری طور پر سو موٹے لیں اور جتنے لوگوں کو سزا ہو چکی ہے بولے نا پھر آپ. ایک بات اور اسی سلسلے میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ ہمارا حق ہے کہ عدل الہی کا سسٹم لایا جائے. اور آخری چیز، میرا سلام ہو پاکستانی فوج پر. 135 ہمارے جوان برف کے نیچے دبے، ہمارا دل دکھا، ہم نے ان کے لیے فاتحہ پڑھی. لیکن میرا سوال ہے کہ علی صاحب، ہم آپ کو سیلیوٹ کریں گے، آپ مرزو کی تو عبادت کرنا جانتے ہیں، کیا شہروں کے اندر لوگوں کو ذبح کیا جائے اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہماری مقدس فوج جس کا نعرہ ہے، جس کا تمغہ ہے نشان حیدر، اور جس کا نعرہ ہے یہ فوج خاموش
خاموش تماشائی بنی رہے. اور اب سب کو آخری پیغام سورج گرو بزرگ علماء نے بات کرنی ہے. ان سب سے پہلے سے لے کر آخر تک جن کا نام لیا نہیں کہتا ہوں، اگر آج تم نے ظلم کے خلاف کسی طرح سے آواز نہیں اٹھائی، ایک دن یاد رکھنا ملک الموت آئے گا اور تمہاری روح قبض کر کے لے جائے گا. وہاں پر اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہوگی. آج بھی اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے. وہاں تم تڑپتے رہو گے کہ کاش میں ان مظلوموں کا ساتھ دے دیتا. آئیے آپ سب کو جن کا میں نے نام لیا دعوت دیتے ہیں. ہم اگر آپ خود کچھ نہیں کر سکتے تو کچھ نہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ شامل ہو جائیے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. مومنین آخری کتاب کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں. ایریا میں اس اسلام آباد کو ایک تاریخ یاد، تجھے یاد رکھنا چاہیے. تیری تاریخ کے صفحات پہ رقم ہے کہ اس ملت جعفریہ کے یہ شاہ آئے تھے. جب تک ہم یہاں رہے تھے یہاں کسی کی حکومت نہیں تھی، یہاں کسی کی حکومت نہیں تھی. سڑکوں پر حکمرانی ہماری تھی، پارلیمنٹ پہ گھراؤ ہمارا تھا. تم اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے. ہم اعلان کرتے ہیں، اے حکمرانوں ہمارے مطالبات کو پورا کرو. اگر قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی نے اعلان کر دیا اسلام آباد ہمارا ہوگا تمہارا نہیں. مومنین، بسرہ اس ریلی کے آخری خطیب استاد العلماء علامہ محمد حجت اسلام والمسلمین سید محمد تقی شاہ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے قائد محبوب سے عہد کرتے ہوئے کہ جب کبھی بلائیں گے آپ یہاں پہ تشریف لائیں گے، آخری نعرے کا جواب دیجیے لبیک یا حسین کہہ کر. پھر آگے تقی شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے لبیک یا حسین. عزیزان من، برادران من، لائق احترام اور لائق تحسین ہے آپ کے، آپ کا قدم قدم انشاءاللہ عبادت. مالی انادیکم ولا تجیبون، اے فرزند حسین، اے ہمارے قاشورا وکل عرض کربلا میں کھڑے ہو کے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، آواز آ رہی ہے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین،
بعد میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم خطبہ زینبی بھی جانتے ہیں، ہم کردار زینبی بھی جانتے ہیں، اور ہم کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں اے یزیدیوں جتنے ترکش میں تمہارے تیر ہیں چلا لو، لیکن بات ہے اور زندہ باد رہے گی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا تو ہمارے اللہ ہم کو اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ ہمارے اللہ ہماری اس جد و جہد کو، ان کوششوں کو باثمر بنا۔ ہمارے اللہ حکمرانوں کو صحیح راستے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه۔ آپ پرامن طور پر تشریف لے جائیں، بالکل پرامن طور پر واپس امام بارگاہ۔ یہ تمام جہاں پر جتنے حاضرین ہیں ان سے التماس ہے کہ پرامن طور پہ ملزم ہو کے چلیے گا، اور جہاں جہاں آپ کے پاس لوگ کھڑے